اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حدیث نمبر 114 زاد الطالبین، 17 صفحہ کلاؤ کے۔ ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد۔ شرط نشانی اور علامت کو کہتے ہیں۔ شرط چرے اشراط جمع دا نشانی توی نخی توی۔ ان بے شک من اشراط الساعة قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یتباہا ان یتفاخر کہ فخر کرے لوگ، الناس لوگ، فی المساجد مسجدوں کے بنانے میں۔ ان من اشراط الساعة قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی اشراط الساعة قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یتباہا کہ فخر کرے لوگ، الناس لوگ، فی المساجد مساجد کے بنانے میں۔ مساجد کے اعمال صالحہ کے ذریعے آباد کاری کے بجائے صرف اس کے بنیاد بنانے میں، اس کے آبادی بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کرے۔ ان بے شک من اشراط الساعة دا نخو دا قیامت نا یو نخ دادا ان یتباہا چی سیالی کئی الناس خلق فی المساجد دا جماعتونو پا جوڑاولو باندے۔ انما شفاء العی السؤال، شفاء علاج توی، العی دا جہل توی، بیماری توی، او سؤال د بیماری پټیم کې هی پی توی۔ نو جاهل چې دی نو اغم ناپوهی، نو داغه جهل به ختمیږي پسه داغه هی پی سه دی، داغه هی پی دی سوال کول د علماء کرام نه پاغه مسئله د پوهانو نه۔ انما بیشک شفاء علاج العی بیمار کا یعنی جاہل کا، السؤالو سوال کرنا ہے عالم سے۔ انما بیشک شفاء العی علاج جہل کا، السؤالو پوچھنا ہے۔ انما بیشک شفاء علاج العی د بیمار، السؤالو ہی پیدے۔ انما بیشک شفاء العی علاج د جاہل د ناپوہا، السؤال تپوس کولی۔ انما بیشک الاعمال دار و مدار اعمال کا، بالخواتیم خاتمے پر ہے، یعنی بندہ سارا عمر جو ہے وہ ساری عمر وہ نیک عمل کرتا رہے لیکن آخر میں کافر ہو جائے تو اس کے سارے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو انما الاعمال بالخواتیم اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ بندے کا خاتمہ کس پر ہوا ہے؟ اگر وہ عمل صالح پر ہوا ہے تو اس کے عمل صالح کا جزا دیا جائے گا۔ اگر عمل سیئہ شرک پر ہوا ہے تو اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے ہیں۔ اور اگر ساری عمر انہوں نے بغاوت کی ہے لیکن آخری عمر میں وہ توبہ طائب ہو گیا ہے، اس کے آخری عمر کا وہ لحاظ رکھا جائے گا۔ انما بیشک الاعمال دار و مدار اعمال کا، بالخواتیم خاتمے پر ہے۔ انما بیشک الاعمال دار و مدار دا عملون بالخواتیم بخاتمہ بانے دے۔ انما القبر بیشک قبر، روضتن ایک باغ ہے، من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرتن یا ایک گڑھا ہے، من حفر النار آگ کے گڑھوں میں سے۔ حفرتن گڑھا کندہ، من حفر النیران حفر جمع ہے حفرتن کی، تو من حفر النار یا حفر النیران وہ آگ کا ایک گڑھا ہے۔ انما القبر بیشک قبر،
روضتن وہ روضہ ہے، باغ ہے، من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے، او حفرتن یا گڑھا ہے، من حفر النیران آگ کے گڑھوں میں سے۔ جن کے اعمال صالح ہیں ان کے لیے یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور جس کے اعمال سیئہ ہے، یعنی گناہ سے بھرے ہوئی زندگی گزاری ہے، تو اس کے لیے یہ قبر جو ہے یہ اب جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انما بے شک القبر قبر روضۃ باغ دے من ریاض الجنہ د باغونو د جنتنا، او حفرۃ یا یو کند ده من حفر النیران د کندو د ورنا۔ د دې نه اخوا چې کوم 118 نمبر احادیث شروع شو، دا دي د جملې فعلیه۔ جملې فعلیه متعلق مونږ ویلیو چې جمله فعلیه هغې ته وایي چې د هغې مسند چې دی نو هغه مسند الیه، یعنی اولنی جز د جملې فعلیه چې د جملې اسمیه چې نو اسی هغه فعلی فعل، چې کله د جملې اولنی جز فعلی بیا پسې فاعلی بیا مفعولی نو بیا دې ته جمله فعلیه ورته وایي، ځکه چې پہلے پا آغاز کې راغلی۔ مثلا کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد قریب ہے، الفقر کہ یہ فقر یعنی غریبی فقیری، ان یکون ہو جائے، کفرن کفر، یعنی یہ فقر جو ہے، غریبی جو ہے، یہ سبب بن جاتا ہے کفر کا۔ کبھی کبھی تو یہ فقر جو ہے یہ کفر کا سبب بن جاتا ہے، یا تو یہ کہ اس کو ملتا نہیں تو اس کی وجہ سے وہ اعراض کرتا ہے اسلام کے اصولوں سے، یا اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے غریبی پر وہ راضی نہیں ہے، اللہ کی قضا پر راضی نہیں ہے، یا وہ غریبی کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے۔ تو اسی وجہ سے مال و متاع کے حصول کے لیے کبھی کبھی وہ اسلامی اصول سے روگردانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کاد الفقر، یہ غریبی فقیری جو ہے ممکن ہے ان یکونا کہ وہ ہو جائے یہ فقر کفرن کفر کا سبب بن جائے، کفر بن جائے یعنی کفر کا سبب بن جائے۔ کاد الفقر قریب ده چې دا غریبی ان یکون شی کفرن کفر، کاد الفقر قریب ده چې دا غریبی ان یکون شی کفرن کفر، د غریبې د وجې نه د کفر حالت اختیاریږي، یا په دې وجه باندې چې په الله اعتراضونه کوي، یا د اسلامی احکامو نه اعراض کوي، یا د الله تبارک وتعالی په باندې اعتراضونه شروع کوي، یا الله چې کوم سره در پار مقرر کړي په رضا بالقضا نه، یا دا چې مرتد شي د اسلام نه کفر طرف ته د مال او د دنیوي په مفاداتو د حصول لپاره، نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کاد الفقر، دا غریبی هم ان یکونه ممکنه ده چې شي کفرن کفر۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیه، یبعث را پاسولی کیږي به کل عبد هر انسان علی ما په هغه دین باندې مات چې مړی دا علیه په هغه دین، قیامت کې دن د قیامت په ورځ باندې د چا د مسلمان او د غیر مسلم د دې فیصله به په دې باندې کیږي چې د مړ په کوم حالت کې وو، په هغه حالت کې د مسلمانو که عیسایو که یهودیو که مشرکو، نو د مرګ په ټیم کې چې د په کوم دین باندې کلکو بس دقه دین به حسابېږي۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کے لیے یہ دیکھے گا کہ آخری عمر میں وہ مرا کس حالت میں، اسے موت کس حالت میں آئی۔ اگر اسلام کی حالت میں آئی ہے تو گزشتہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، وہ اسی وقت کا وہ اعمال کا وہ پوچھے گا۔ تو یبعث اٹھایا جائے گا کل عبد ہر انسان علامہ اس دین پر مات علیہ جس دین پر وہ مرا ہے، یبعث پاسولی کیږي به د قیامت په ورځ کل عبد هر سړی علامہ په هغه دین مات چې مړی علیه په هغه دین باندې۔ 120 نمبر حدیث کے الفاظ دی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کفا کفی دے، کفا پورا دے، بالمرء د سړي د پاره کذبا په دروغو کې، اندا خبره یحدث چې دې بیانوي بکل ما هر هغه خبره
سمع چې دا اورېدلي. سنجیدګي دا ده چې سړی کومه خبره واوري نو په غوږونو به اوري ډېرې، خو په ژبه به ترې ټیک خبره بل ته رسوي. نو د دروغجن سړي دا صفت یې دا خوی چې هغه خبره واوري نو دې ته نه ګوري چې خبره ټیک ده که غلطه ده، بس فوراً بل ته شروع کړي. په دې وجه قرآن کې خو الله تبارک وتعالی فرمایي چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که چېرته تاسو له یو ناخبره سړی داسې خبر راوړي چې تاسو د هغې د رښتیا دروغ نه خبر، نو تبین کوئ، تحقیق کوئ. کفا بالمرء، کافی ہے ایک بندے کے کذباً جھوٹے کے لیے ہونے کے لیے. کفا بالمرء کذباً، کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے. ان یحدثا، کہ وہ بیان کرے دوسروں کے سامنے، بکل ما، ہر وہ چیز، سمع، جو کچھ وہ سنے. یعنی سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانے والے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سوچتا نہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے یا سچی ہے، لیکن سنا اور سننے کے بعد فوراً دوسروں کو انہوں نے پہنچا دیا، تو یہ جھوٹے ہونے کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے. کفا بالمرء کذباً، کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے. ان یحدثا، کہ وہ پھیلاتا ہے، بکل ما، ہر وہ بات، سمع، جو وہ سنتا ہے، جسے وہ نے سنا. یغفر للشہید کل شیء الا الدین، یغفر، بخشا جاتا ہے، للشہید، ہر شہید کے لیے، کل شیء، ہر چیز، ہر گناہ. شہید کے لیے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا الدین، سوائے دوسروں کے حقوق، یعنی قرض. قرض جو کسی کا اس کے ذمے ہو وہ معاف نہیں ہے، وہ اس کا بدلہ دیا جانا ہے اس بندے کو، یہ خود دے گا، وہ رسا دے گے، یا اگر یہاں ممکن نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی شہید کی شہادت قبول ہوئی ہے تو اس کی شہادت کے بدلے اس بندے کو راضی کیا جائے گا. اور راضی وہ اس وقت کس چیز پر ہو جائے گا؟ تو جنت کی صورت میں. تو ممکن ہے شہید کو قرض دینا، اور شہید کے ذمہ قرض جو ہے یہ بھی کسی بندے کے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. یغفر للشہید، بخشا جائے گا شہید کے لیے، کل شیء، ہر گناہ، الا الدین، سوائے قرض کے. یغفر، بخلے کی بلی شہید، شہید تک، کل شیء، ہر چیز، ہر گناہ، الا الدین، سوائے قرض نہ. لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم، دینار اور درہم، دینار اور درہم دونوں ایک ہی چیز ہے. بعض علاقوں میں دینار رواج ہے، مروج ہے، کہیں اب درہم. دینار اور درہم کے بارے میں جو تصور ہے عام علماء میں، وہ درہم وہ ہے جو چاندی سے بنایا جاتا ہے، اور دینار وہ ہے جو سونے سے بنایا جاتا ہے. تو دینار اور درہم دونوں، یہ بندہ جو ہے، انسان جو ہے، وہ دینار اور درہم کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. تو یہ جو مال کے پجاری ہوتے ہیں اور مال کی وجہ سے حلال اور حرام کی تمیز وہ کھو دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پہ کے پیغمبر نے فرمایا لعنا، لعنت ہے، لعنا، لعنت ہے، عبد الدینار، دینار والے بندے پر، ولعنا، اور لعنت ہے، عبد الدرہم، درہم والے بندے پر. یعنی دینار اور درہم کے پجاریوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنا، لعنتی دی، عبد الدینار، یا لعنتی ہو جائے، یا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر کی یہ بد دعا ہے، یا یہ کہ اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. لعن عبد الدینار، ملعون ہے دینار والا، اور لعن عبد الدرہم، اور درہم والا ملعون ہے. یا یہ کہ لعن عبد الدینار، اللہ دینار والے کو لعنتی کرے، یا لعن عبد الدرہم، اور درہم والے کو اللہ لعنتی کرے. لعنا، لعنتی دی، عبد الدینار، د دینار بندگان، ولعنا، لعنتی دی، عبد الدرہم، د درہم بندگان. حجبت النار بالشہوات، حدیث نمبر 123، صفحہ نمبر 19. حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، حجاب پردے کو کہتے ہیں. حجبت النار، آنکھ کے گرد پردہ ڈالا گیا ہے، بالشہوات، شہوات کا. شہوت وہ چیزیں ہیں جو بما تشتہی الانفس وتستلذ بہ، کشرب الخمر والزنا واستکثار المال بالحرام وغیر ذلك. فمن اراد الفوز
فتح باب الجنة باقتحام المكاره ليدخل فيها وترك حجاب النار ثالما لينجو منها. مطلب حجبت النار، آگ کے گرد پردہ وال ہے، بالشہوات، شہوات کا، شہوات مال کا، زنا کا، شراب کا، اور اس طرح کی دوسرے وہ چیزیں جو انسان مثلا جو قرآن میں ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. تو اس وجہ سے حجبت النار، آگ کے گرد پردہ ڈالا گیا ہے، بالشہوات، خواہشات کا، آگ کے گرد خواہشات کا پردہ ہے. اس خواہشات کو پار کر کے آگے جہنم ہے. خواہشات کی بہت سارے خواہشات کی دیواریں ہیں. حجبت النار، دیواریں کھڑی کی گئی ہے آگ کے پیچھے بھی، شہوات، شہوات کی. جو بندہ شہوات کی طرف لپکتا ہے تو وہ ایک ایک شہوات کی، خواہشات کی ایک ایک دیوار کو پلانگ کر آگے جہنم کی طرف جاتا ہے. یعنی جہنم کے لیے جاتے وقت شہوات کے دیواروں کو عبور کرنا ہوتا ہے. وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کے گرد پردہ ڈالا گیا ہے، دیوار کڑی کی گئی ہے، بالمکارہ، سختیوں کا. جنت کے گرد سختیوں کا، جنت کے گرد سختیوں، مشکلات کا کیا ہے؟ دیوار ہے. ان مشکلات کو، اس مشکلات میں کیا چیزیں ہیں؟ ان مشکلات میں قربت ہے، مشکلات ہے، تکالیف ہے، شرعی تکالیف ہے. مثلا ٹٹرتی سردی میں نکلنا ہے نماز کے لیے، وسائل کے نہ ہونے کے باوجود نکلنا ہے جہاد کے لیے، اور اسی طرح اپنا کمایا ہوا مال ہے وہ دوسروں پر خرچ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ مکارے ہیں، مشکلات ہیں. تو حجبت النار، آگ کے گرد دیواریں کڑے کی گئی ہیں، بالشہوات، خواہشات کی. وحجبت الجنت، اور جنت کے گرد دیوار کڑی کی گئی ہے، بالمکارہ، مشکلات کا. حجبت النار، پردہ جو اچولے شوی دا ورنا، بالشہوات، دا خواہشات. وحجبت الجنت، اور پردہ چولے شوی دا جنت نہ، بالمکارہ، پا مشکلات. 124 نمبر حدیث کی راضی، یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، الحرص علی المال والحرص علی العمر. یحرم، یحرم مانا یشیب، بڑا کی. حرم عربی کی چکم دے بڑا توپ تو. یحرمو پچر گئی ہے بانی، یحرمو بڑا کی گی، زڑی گی، ابن آدم، بنی آدم، دا وقت ردو سرا بنی آدم زڑی گی. ویشب، او زوانی گی، منہ دا دینا، اثنان، دو خوینا. ویشب، زوانی گی، منہ دا دینا، اثنان، دو سیزنا. الحرص، دو خوینا. الحرص علی المال، حرص دا مال، والحرص علی العمر، او حرص دا عمر. یحرم ابن آدم، بوڑھا ہو جاتا ہے بنی آدم کے، بنی آدم عمر کے گزرنے سے. ویشب، اور جوان ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتے ہیں، منہ، اس بنی آدم کے، اسنان، دو عادتیں. الحرص علی المال، مال کی چاہت، والحرص علی العمر، اور عمر کی چاہت. نعم الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنا نفسہ. نعم الرجل الفقیہ، دیر خدے، نعم دیر خدے، الرجل الفقیہ، پوہ سڑے، فقیہ سڑے، عالم سڑے، عالم سڑے دیر خدے. حکم عالم پی دین چی دا دین عالمی. ولی ان احتیجا، کا محتاج شی سوک الیہ دتا، او ستا پوستے کئی، نو نفع دے ورطا نفر سید اخپل درس تدریس پا ذریعہ. عالم سڑی خو مجید دیر خسر، عالم سڑی دیر خسر دے، ولی دا دین عالم دیر خسر دے، زکا چی دتا سوک محتاج چی دے ورطا نفر سید دا اللہ دا رضا پا خاطر. و ان استغنیا، او کددن سوک بے رخشی، بے پرواشی عنہ ددنا. و اینو کچرتا استغنیا، بے پرواشی سوک عنہ ددنا، اغنا نفسہو، دے دا غنزان سلزل
بے پروا غني داغه د مال او داغه د جاه او داغه د جلالي پروا نه لري د خلکو نزان په دې باندې مستغني کی چې دا غینه نه غواړي نه تی دنیا غواړي نه تی چې د آخرت غواړي آخرت د الله نه غواړي دنیا هم د الله نه غواړي نعم الرجل بہترین شخص ہے الفقیہ وہ جو فقیہ ہے فی الدین دین کا وہ جو دین اسلام کا فقیہ عالم ہے یہ بہت بہترین شخص ہے ان جب احتیجا محتاج ہو جائے کوئی بندہ الیہ اس کو نفع تو یہ نفع پہنچا دیتا ہے وہ ان اور اگر استغنیا اس سے برخی اختیار کی جائے عنہ اس سے وہ ان اور اگر استغنیا غنی ہو جائے کوئی عنہ اس سے اغنا نفسہ تو یہ اپنے آپ کو غنی کر دیتا ہے اس کے مال و جان سے مال و جلال سے 20 نمبر حدیث میں ہے یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ یتبع المیت رستزی په مړی پسې ثلاثۃ درې شیزونه د قبر پورې فیرجع واپس ته راځي اسنان دوا شیزونه ویبقى پاتې کیږي معه دغه سره واحد یو یتبعه رستزی د سره اهله وماله دغه بچی او دغه مال او دغه عمل فرجع اهله وماله مال او خپلوان ته بیرته راشي ويبقى عمله او پاتې شي سره خپل عمل یتبعو پیچھے چلا جاتا ہے جلے جاتے ہیں المیت مردے کے ساتھ قبر تک چلے جاتے ہیں ثلاثۃ 3 قسم کے لوگ پیرجو اسنان پیرجو تو واپس آتے ہیں اسنان 2 بندے ویبقى معه اور رہ جاتے ان کے ساتھ واحد ایک چیز 3 چیزیں انسان کا پیچھا کر دیتے ہی قبر تک چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ 2 واپس آ جاتے ہیں ایک اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے یتبعہ چلے جاتے ہیں قبر تک اس کے ساتھ اہلو اس کے رشتہ دار و مالہ اور اس کے مال و عملہ اور اس کا عمل فیرجعو تو واپس آتے ہیں اہلہ اس کے رشتہ دار و مالہ اور ان کا مال ویبقى عملہ اور اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے قبر ہی میں رہ جاتا ہے یعنی معہ عملہ یعنی یبقى معہ عملہ 127 نمبر حدیث میں یہ ہے کہ کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به كاذب کبرت دیر لوی دے خیانتا خیانت بہت بڑی خیانت ہے کبرت بہت بڑی ہے خیانتا خیانت کے لحاظ سے یہ بات ان تحدث کہ تو بیان کرے اخاک اپنے بھائی سے حدیثا کوئی بات هو لك به مصدقا وہ تجھے سچا مان رہا ہے ہوا وہ لك تجھے به اس بات کے پہنچانے میں مصدق سچا مانتا ہے وہ انت اور تو بھی اسے کاذب جھوٹا بن کے بتا رہے ہیں یعنی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ اپنے بھائی سے وہ بات کریں جو وہ آپ سے سچا سمجھ کر سنتا ہے اور تو انہیں جھوٹ بول کا قصہ جو ہے وہ نقل کرتے ہو کب عورت بہت بڑی ہے خیانت ان تحدث کہ تو بیان کرے اپنے اخاک اپنے بھائی کو حدیثاً کوئی بات ہوا وہ لکا تجھے بھی اس حدیث کے بیان کرنے میں اس بات کے بیان کرنے میں مصدق سچا ماننے والا وانت اور تو بھی انہیں کاذب جھوٹ بول رہے ہو کبرت خیانتا ټول لوی خیانت دار ان تحدث چې ته بیان کې اخاک خپل رور ته حدیث نه خبره هو چې هغه لکستا به په دې کې مصدق رښتینی غني وانت او ته به هغه ته په دې حدیث و په دې خبر بیانولو کې کاذب دروغجن ہے 128 نمبر حدیث کی دی بئس العبد المحتکر ان ارخص الله الاسعار حزن وان اغلاها فرح د نعم مقابل بئس العبد ډیر ناکارہ بندہ ہے بہت بڑا بندہ ہے کون سا المحتکر اغا مال جمع کون کے احتکار کہتے ہیں اس عادت کو کہ بندہ دکاندار تاجر مال کو جمع کر دیتا ہے کہ جب بھی یہ لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے تو یہ اونچے بہاؤ کے ساتھ وہ فروخت کریں گے اس کو محتکر کہتے ہیں بئس العبد المحتکر ډیر ناکار دی هغه بنده چې هغه د ګرانۍ دپاره مال واخلي او به یې جمع کړي ان ارخص الله که ارزان کی الله تعالی الاسعار سعرونه یعنی بهاو حزنه دی خپی ځکه چې مسلمانانو ته انسانانو ته بیا نقصان یې دته پیدا و ان اغلاها او که ګرانې کی الله تعالی نو فرح دی بیا خوشحالی ځکه خلکو ته تکلیف دی خو دته خو پیدا ده بئس العبد المحتکر احتکار
یعنی جب وہ طعام کو جمع کر دیتا ہے اور اس کو خرچ کرنے سے روکتا ہے تاکہ یہ بازار میں کم پڑ جائے، تو جب یہ بازار میں کم پڑ جائیں گے تو یہ اس کی بہاؤ بڑھ جائے گی، کیونکہ الحکرۃ الجمع والامساک، حکرن کا معنی یہ ہے کہ جمع کرنا اور بند رکھنا، تو محتکر کہتے ہیں اس شخص کو جو مال کو جو خوراک کو جمع کرتا ہے اور اس کو روکتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے، سٹور کر دیتا ہے، تو بئس العبد المحتکر، سٹور کرنے والا بندہ بہت برا بندہ ہے۔ ان رخص اللہ، جب اللہ ارزان کر دیتا ہے الاسعار، بہاؤ کو، یعنی کسی خوراک کے کھانے کی چیزوں کا بہاؤ جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو حاجنا یہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ نغلا، اور جب اس کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، گران کر دیتا ہے، فرحا، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بیس العبد المحتکر، اغا اسٹور کون کے بندہ ڈیر ناکارا بندہ دے، ان رخص اللہ الاسعار کا اللہ تعالیٰ نرخ کت کی نو حج نہ دیکھا پئی، و ان اغلاها کا اللہ پرت کی فرحا دے بیا خوشحالی۔ جزاک